لیکن حضرت رافع کے متعلق کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جی یہ ہے تو بچہ 12-13 سال کا، لیکن اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، جس چیز کو ٹارگٹ لے کر تیر پھینکتا ہے مس نہیں ہوتا۔ اسی غزوے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 70 مرتبہ فرمایا فدا کا بھی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے غزوہ بدر پر بات کی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد اگلی بڑی جنگ جو ہے غزوہ احد ہے، لیکن درمیان میں جو ملٹری ایکشنز ہوئے ان میں سے ایک کا میں تذکرہ کروں گا کہ یہ جو 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہودیوں کے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی نیشنلٹی دی تھی، مال سیکور کیا تھا اور ہر طرح کا تحفظ دیا تھا، ان میں سے بنو قینقاع نے حرکت کی کہ ایک مسلمان خاتون خریداری کے لیے اس جیولر کے پاس دکان پہ گئیں، تو اس نے زبردستی مسلمان عورت کا نقاب اتار دیا۔ آج ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان لوگوں کی، تو ان کا ذرا ماضی دیکھیے، ان کی خصلتیں دیکھیے۔ کسٹمر ہے اس کے ساتھ ایسا۔ بہرحال جو ہی اس نے نقاب اتارا، وہ عورت چلائی، پاس سے ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا یہ معاملات، وہ دکان میں آ گئے اور انہوں نے یہودی کو پکڑ لیا، لڑائی ہوئی، کچھ ایسی چوٹ اس کو لگ گئی کہ یہودی وہ دکاندار قتل ہو گیا۔ آس پاس کے دکانداروں نے مل کے مسلمان کو شہید کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ پہلے بھی تمہاری اتنی شکایات آ رہی تھیں آئے روز، میں بار بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ تم ہماری خواتین پر، اور وہ بھی جو آپ کے پاس ایک کسٹمر کے طور پہ آئی ہیں، ان پر ہاتھ اٹھانے لگ گئے۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ معافی مانگتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگ گئے اور کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے، مسجد نبی میں میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ اب ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع سے اسلحہ وغیرہ ضبط کر لیا اور ان کو مدینہ منورہ سے ڈپورٹ کر دیا۔ کعب بن اشرف ایک یہودی لیڈر تھا اسی قبیلے کا، وہ اپنے الگ قلعے میں رہتا تھا، اور اس کے قلعے کا تھوڑا سا نشان آج بھی سعودی گورنمنٹ نے نشانی کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، آپ مجھے مدینہ سے نہ نکالیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اجازت دے دی، لیکن کچھ ہی دنوں میں پھر اس نے جو حرکت کی کہ ان کی طرف پیغامات بھیجے، اور پھر اپنے فورٹ کے اندر، قلعے کے اندر ایک انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کوئی ایک تفریح کا کوئی پروگرام بنایا، اور خفیہ طور پہ ایک میٹنگ اور مسلمانوں پر حملے کی کوئی تیاری اور اس طرح کی پلاننگ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آرڈر کیا تھا اس کے قتل کا۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ، سلقان اور ابو نائلہ، یہ 3 صحابہ کرام، انہوں نے مل کر پھر جا کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ اگلی جو جنگ ہے وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد کی سب سے پہلے وہی ریزنز، سبب کہ ابو سفیان نے وہ جو وعدہ دیا تھا کہ ہم جب واپس آئیں گے تو وہ 50% اپنی انکم کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے دے دیں گے۔ اب جو مکہ کے لوگ وہاں قتل ہو گئے تھے، ان کے لواحقین اصرار کر رہے تھے کہ بھئی آپ کے حکم پر اور آپ کو بچانے کے لیے ہمارے بندے گئے تھے، وہ وہاں مارے گئے، اس لحاظ سے بھی ان کا بدلہ لینا ضروری ہے، اور پھر آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، لہٰذا جو ہے اب آپ تیاری کریں۔ اور چنانچہ ہوا، چاروں نہ چار پھر ان کو کرنا پڑا۔ 3000 کے لگ بھگ لشکر تیار ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سپورٹ کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً ایک خط بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الفطر کے بعد 5 شوال تھی یا 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منادی کروائی اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور بتایا
اس اعتبار سے تو وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے مدینہ منورہ کے پاس۔ اب کیا کیا جائے؟ دو رائے سامنے آئیں، ایک کہ کھلے میدان میں نکل کے مقابلہ کریں، دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، تیاری نہیں ہے، اچانک دشمن آ رہا ہے تو مدینہ کے اندر ہی ہم رہ کر اپنا دفاع کریں۔ لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ کھلے میدان میں نکلیں، وہ اس لیے کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی تھیں، معلوم تم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرتے رہو، میں نے تمہیں بخش دیا، تو یہ بہت بڑی آنر تھی، بہت بڑا سرٹیفکیٹ تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اب جو صحابہ کرام اس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کے دل میں ایک حسرت تھی کہ کبھی دوبارہ ایسا موقع بنے کہ ہم بھی جو ہے اس کو اویل کریں، تو اب وہ موقع بن گیا تھا، اس لیے انسسٹ کرنے لگے کہ جو ہے کھلے میدان میں نکل کے مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، اور سمرہ بن جندب، رافع بن خدیج وغیرہ کے نام آتے ہیں، یہ بچوں کا پورا گروپ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، لیکن حضرت رافع کے متعلق کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جی یہ ہے تو بچہ 12-13 سال کا، لیکن اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، جس چیز کو ٹارگٹ لے کر تیر پھینکتا ہے مس نہیں ہوتا، تو لشکر ہمارا بہت چھوٹا سا ہے، تعداد کم ہے، اس کو شامل کر لیا جائے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب حضرت رافع کو شامل کیا گیا تو ان کے ساتھی حضرت سمرہ بن جندب، جن کو واپس کیا گیا تھا، وہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے، بلکہ اصرار کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ رافع کو لے کے جا رہے ہیں اور مجھے آپ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے متعلق تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نشانہ بہت اچھا ہے، اسی لیے ان کو شامل کیا ہے۔ عرض کرنے کے اللہ کے رسول اگر ان کا نشانہ بہت اچھا ہے تو میں فزیکلی ان سے زیادہ اسٹرانگ ہوں، میری ان کی آپ کشتی کروا دیں، اگر انہوں نے مجھے گرا دیا تو میں ودرا ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے گرا لیا تو آپ مجھے بھی آپ شامل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ بچے ہیں لیکن دیکھیں اصرار ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ذرا پیچھے ہٹو اور کشتی کرو، تو یہ کچھ سیرت نگاروں نے ذکر کیا، اس لیے آپ کی خوش طبی کے لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ جب آپس میں گتھم گتھا ہوئی ہے تو حضرت سمورہ رافع کے کان میں کہنے لگے بھائی تمہارا مسئلہ تو حل ہے، تمہیں تو آلریڈی شامل کر لیا گیا ہے، میرا رکا ہوا ہے، اگر تم اپنے آپ کو تھوڑا سا لوز کر لو اور میں تمہیں گرا لوں تو کیا فرق پڑے گا، مجھے موقع مل جائے گا جہاد میں شرکت کا۔ تو حضرت رافع نے اپنے آپ کو تھوڑا لوز کر لیا، انہوں نے گرا لیا، کہا دیکھا اللہ کے رسول میں نے گرا لیا، مجھے بھی شامل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم کان میں خسر پسر کر رہے تھے، لیکن بہرحال چلو تمہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ تو ان کو شامل کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تیار ہوا وہ 1000 کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا کہ بھئی ریڈ الرٹ رہنا، ویسے تو کل ہم فجر کے بعد نکلیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی اطلاع آ گئی کہ دشمن پہلے پہنچ رہا ہے تو شاید رات کو ہی نکلنا پڑ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن پہنچ رہا ہے فجر سے پہلے ہی، تو اعلان ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور وادی عقیق پہ جب آپ پہنچے وہاں آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ کو دوسری اطلاع ملی کہ دشمن 3000 کے لگ بھگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو کبھی اندھیرے میں نہیں رکھا کرتے تھے، کلیئر پکچر اور سچ سچ سب سامنے رکھا کرتے تھے اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح 3000 کا لشکر، تو اس وقت منافقوں کا ایک جو گروپ تھا اور کچھ مخلص صحابہ کرام بھی، وہ یہ کہنے لگ گئے کہ تیاری اتنی نہیں ہے، اور اب یہ تو خودکشی گویا کہ ہوئی کہ 3000 لشکر اور ہم چند ایک ہم کیسے لڑیں گے، واپس جا رہے ہیں۔ چنانچہ 300 واپس چلے گئے، عبداللہ بن ابی اور وہ ان کے ساتھی، 700 رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بھی جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، میں اکیلا بھی لڑوں گا، اللہ کا مجھے آرڈر ہے، میں اس پر انشاءاللہ اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن ان صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد پہاڑی کے پاس جا کے کیمپ لگایا، ادھر سے دشمن بھی پہنچ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر جو 70 ماہر تیر انداز اپوائنٹ کیے تھے کہ میدان میں کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں تم سے یہ نہ کہوں کہ آ جاؤ اس وقت تک اپنی جگہ سے موو نہ کرنا،
70 صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں آپ نے کھڑے کر دیے اور فرمایا کہ بیک سائڈ پہ الرٹ رہنا۔ چنانچہ اب یہ 6 شوال کی تاریخ بھی آتی ہے، بعض جگہ پہ 7 شوال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ ہے ان کے ساتھ شروع ہوئی کہ صبح دم، پھر وہ مطلب ان کی طرف سے طلحہ بن نبی طلحہ العبدری وہ سب سے پہلے آیا، اور ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے اچھل کے اس کو اس کی سواری سے پکڑ کے نیچے گرایا اور قتل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زبیر کا یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی جن حواری و حواری زبیر، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی سپورٹر ہوتا ہے، میرا سپورٹر زبیر ہے۔ جہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ کا معمول تھا کہ صحابہ کرام میں سے جب بھی کوئی اچھا کام کرتا تو آپ ان کو اپریشیٹ کرتے، شاباش دیتے ہوئے کچھ جملے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اس ایک جملے کو لے کر دوسروں کی نفی کرنے لگ جائیں۔ ہمارے لیے سارے صحابہ کرام معزز ہیں، محترم ہیں، اور ان کی بلند شان ہے۔ اسی غزوے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 70 مرتبہ فرمایا فدا کا بھی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت سعد کو جو ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی اور ان سے بھی اوپر ان کی شان بڑھا دیں، نہیں، ہم مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاباش دے رہے تھے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم زلف حضرت زبیر بن عوام کو شاباش دی، اور اس کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں یہ جو لشکر آیا ہوا تھا انہوں نے حملہ کیا۔ پہلے حملے میں مسلمانوں کا اس لحاظ سے تو نقصان زیادہ ہو گیا کہ حضرت حمزہ جو علمبردار تھے وہ شہید ہو گئے۔ واشی بن حرب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، واشی بن حرب جو ہے یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے، اور جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی یہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ تو جبیر بن مطعم نے اپنے اس غلام کو تیار کر کے بھیجا تھا کہ تم کچھ بھی نہ کرو، صرف حمزہ کو قتل کر دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام بھی دوں گا اور آزاد بھی کر دوں گا۔ تو وحشی بن حرب کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں نے کس طرح اپنا خنجر تلوار زہر آلود کیا، اور کس طرح پھر میں وہاں پر حملہ کیا، اور حضرت حمزہ کا آج جو ہے نا پیٹ پھاڑا تھا، نیچے سے حملہ کیا تھا گھسٹتے ہوئے۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈا اٹھا لیا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت تک یوں 2 علم بردار مسلمانوں کے شہید ہو چکے تھے، لیکن مجموعی طور پر تعداد دشمن کی زیادہ قتل ہو گئی۔ تو اچانک ابو سفیان نے اپنی فوج کو واپس کیمپ کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو تلواریں روک دینے کا حکم دے دیا۔ یہاں پر پھر یہ ہوا کہ یہ جو صحابہ کرام 70 ماہر تیر انداز کھڑے تھے، ان کے درمیان اختلاف رائے ہوا، اور پھر کیا ہوا اور کس وجہ سے پھر یہاں پر بڑا نقصان ہوا، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات